बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इसके पहले कि हम नबी करीम की हिजरत का बयान करें, चलिए हम सब मिल कर के एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, रवायत की गई है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की ख़बर मुल्क अरब में हर तरफ मशहूर हुई, तब अक्सर अहले अरब वगैरह ईमान ले आए और बाज़ मुशरिक रसूल खुदा को ईज़ा और तकलीफ़ देने पर मुस्तैद हुए। इसलिए जनाब बारी से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ऐ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद सलाम और दरूद के हक़ ताला ने फरमाया है कि आप अपने यारों यानी सहाबा और ईमान वालों को मदीना मुनव्वरा में भिजवाइए और सिवाय अबू बकर के। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया। मसअब और इब्ने उम्म मक्तूम, इब्ने मसूद, अम्मार और बिलाल और साद वग़ैरह 36 सहाबा को हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हमरा मदीना मुनव्वरा में रवाना किया और आप वही के मुंतज़िर रहे। और अबू जहल लईन हज़रत के मार डालने का काफिरों से मशवरा कर रहा था। उसमें इब्लिस खबीस एक बूढ़े आदमी की सूरत में बनकर उन काफिरों के पास आया और कहा, ऐ साहिबो, मैं बूढ़ा आदमी नज़द का रहने वाला हूँ और तुम्हारी मदद को आया हूँ। माल और आदमी बहुत रखता हूँ। तब इन सबों ने इब्लीस को जगह दी और अपने मशवरे में शरीक किया। अबू जहल ने कहा, ऐ बूढ़े, कहो कि मोहम्मद के हक़ में क्या तदबीर करे। उस लईन मरदूद ने कहा, ऐ लोगों, मोहम्मद ने अपने बाप दादा के दीन को झूठा किया है और अपने झूठे दीन को जादू से जारी करना चाहते हैं। तुम मक्का के हाकिम हो, कौम तुम्हारी बेशुमार है और लश्कर भी, और मोहम्मद इस वक्त तन्हा है क्योंकि उनके सारे सहाबा साथी सब मदीना की तरफ गए हैं। जिस वक्त के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे सोते हुए हो, एक शख्स जाकर उनका सर काट लावे ताकि किसी को खबर ना हो और फसाद बर्पा ना हुए। सबों ने ये सलाह पसंद की। आपस में जब ये बात मुकर्रर हुई, तब अबू जहल लईन ने कहा, ऐ यारो, आज की रात मोहम्मद का सर काटना ज़रूरी है। अलगर्ज़ इस काम के वास्ते 20 तजर्बाकार और बहादुर आदमियों को कौम कुरैश में से मुकर्रर किया गया। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत को ख़बर दे दी कि आज कुरैश की महफिल में ये बात मुकर्रर हुई है कि आज की रात आपका सर तन से जुदा करेंगे। और हुक्म जनाब बारी का यूँ हुआ है कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू को अपने बिस्तर पर सुलाकर आप अबू बकर सिद्दीक़ को हमरा लेकर मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ चले जावे कि तमाम काम इस्लाम का वहीं से अंजाम पाएगा। तब आप हज़रत ने वही की हकीकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बयान की। जब रात हुई तो हज़रत मुर्तज़ा अली को अपने बिस्तर पर सुलाकर अबू बकर सिद्दीक़ को हमरा लेकर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा में माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ शब दोशंबा को नबूवत के 13वीं साल और शब मेराज के 8 महीने के बाद, जबकि आपकी उम्र शरीफ 53 बरस की थी, आपने हिजरत की। और उसी शब उन 20 आदमियों ने जो अबू जहल लईन ने मुतय्यन किया था, रसूल खुदा के घर पर जाकर मुहासरा किया
مگر اللہ نے وہیں ان پر ایک ایسی نیند مسلط کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرہ یعنی گھیراؤ سے نکل گئے۔ ان کو بالکل ہی معلوم نہ ہوا۔ کافی دیر بعد جب ابلیس نے نیند سے اٹھا کر کہا دوستو محمد بھاگ گیا ہے، تب وہ 20 آدمی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آئے۔ دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ رسول خدا کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ مرتضی علی نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ پھر سبوں نے بہت ہی تلاش کی اور نہیں پایا۔ آخرکار ابو جہل کو خبر کی۔ تب شیطان نے کہا ابو جہل میں جانتا ہوں کہ محمد ابو بکر کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف بھاگے ہیں، جلدی پیچھا کرو تو ملیں گے اور غار اتھر یا غار سور جس کو غار اتھر بھی کہتے ہیں میں چھپ رہے ہوں گے، وہاں ان کو پاؤ گے۔ پس تمام قریش نے حضرت ابو بکر صدیق کی خانہ تلاشی کی، وہاں بھی نہیں پایا۔ تب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جبریل علیہ السلام نے رسول مقبول کو خبر دی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے آتے ہیں آپ کو ایذا دینے کے لیے، آپ اس غار میں چھپ رہیے۔ تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ اس غار میں چھپ گئے، اور خدا کے حکم سے ایک مکڑی نے اس غار کے دروازے پر جالا بنا دیا اور 2 کبوتروں نے اس میں انڈے دیے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر خاک کوڑا اس پہ جھاڑ دیا تاکہ پرانا معلوم ہو اور کفار نہ پہچان سکے۔ جب وہ غار سور پر پہنچ کر ہر طرف تلاش کرنے لگے، ابلیس کو معلوم تھا، اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت میں آ کر پیغمبر کو دکھلا دیا جاوے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے شیطان کے اوپر اپنا پر ایسا مارا اور دریائے محیط میں ڈال دیا۔ باقی بدخواہ لوگ اس غار کے دروازے میں آ کر تلاش کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا اس غار کے اندر گھسے ہیں، کسی نے کہا نہیں اس کے اندر کیوں جائیں گے، اس کا منہ بہت چھوٹا ہے، اور کسی نے کہا کہ پھر یہاں سے محمد کہاں گئے۔ اس طرح کفار آپس میں کہہ رہے تھے کہ 2 کبوتر اس غار کے منہ سے اڑ گئے۔ جب کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا اور خاک کا کوڑا اس پر پڑا ہوا قریش نے دیکھا، تب وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار کے اندر جا کر سجدے میں رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف بچھو سانپ کے سوراخ بہت ہیں، تو اپنے بدن کے کپڑے اور دستار پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنے لگے۔ صرف زیر جامہ ثابت رہا، اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک زہریلے سانپ نے چاہا کہ اس سوراخ سے نکل کر رسول خدا کا قدم بوس ہو۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی نظر اس پر پڑی۔ اس وقت اپنے پاؤں کو سوراخ کے منہ پر رکھ دیا اور اس نے آنے کی راہ بند کر دی۔ تب اس غار کے اندر سے ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا، اور زہر نے اس طرح غلبہ کیا کہ تمام بدن میں لرزہ پڑا، مگر پاؤں اپنا غار کے منہ سے انہوں نے نہیں ہٹایا، ستون کی طرح قائم رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ حال دیکھ کر فرمایا اے ابو بکر تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس غار سے نکل رہا تھا، اس واسطے میں نے اپنے پاؤں سے سوراخ کو بند کیا، اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹ لیا ہے، اور زہر نے اس کے مجھ پر غلبہ کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں اپنا کھینچ لو۔ تب ابو بکر صدیق نے پاؤں اپنا کھینچ لیا، پھر یکایک سانپ سوراخ سے نکل آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق آپ کے قدم چومنے سے مجھ کو محروم کر رہے ہیں،
اس واسطے میں نے ان کو کاٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمان لایا اور قدم بوس ہو کر اپنے سوراخ کے اندر گھس گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس زخم کو 3 بار چوس کر تھوکا۔ حق تعالیٰ نے شفائے کامل بخشی۔ پھر چوتھے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس میں ابو جہل نے سراقہ بن جعشم کو یہ خط لکھا کہ محمد بن عبداللہ یہاں سے بھاگ کر مدینہ میں جا رہے ہیں، مناسب ہے تم کو کہ اس کو جہاں ملے پکڑ کر میرے پاس بھیج دو۔ تب سراقہ نے حضرت کو راستے میں آ کر گھیرا اور نیزہ داہنے ہاتھ میں پھیرا اور گھوڑے کو کدا کر ارادہ کیا کہ رسول خدا کے سامنے آوے اور پکڑ لے۔ خدا کے حکم سے اس وقت زمین میں اس کے گھوڑے کو پیٹ تک نکل گئی۔ خدا کے حکم سے اس وقت زمین اس کے گھوڑے کو پیٹ تک نکل گئی۔ سراقہ نے تب جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، اور معافی چاہی اور اقرار کیا کہ مجھے چھڑوا دیجیے کہ میں چلا جاؤں، اور جو بدخواہ لوگ آپ کے پیچھے آتے ہوں گے ان کو بھی میں واپس لوٹا دوں گا، اور کہوں گا کہ میں نے اس طرف بہت تلاش کیا مگر آپ کو نہ پایا۔ تب حضرت نے زمین کو فرمایا، یا ارض خلی، یعنی اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ تب زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا اور سراقہ خلاص ہو کر واپس گیا، اور جن بدخواہوں سے ملاقات ہوئی سراقہ نے وہی باتیں کہیں جو حضرت سے وعدہ کیا تھا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کراؤ الغنم میں پہنچے، وہاں کا سردار قوم بریدہ اسلمی نام کا رسول خدا کی خبر سن کر 700 آدمی ساتھ میں لے کر پیغمبر خدا کے استقبال کو آیا، اور سب کے سب مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی 16ویں تاریخ دوشنبہ کے روز قبا میں پہنچے۔ قبا ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ کے پاس ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ بہت لوگ ایمان لائے اور وہاں 4 روز پیغمبر خدا رہے۔ جب اہل مدینہ نے حضرت کی خبر پائی تب تمام سردار وہاں کے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر اور حمزہ وغیرہ ہما رضی اللہ عنہم حضرت کے استقبال کو آئے۔ غرض ربیع الاول کی 20ویں تاریخ جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور ابو ایوب کے گھر میں اترے۔ ہجرت کا بیان آج کا تمام ہوا۔ اللہ حافظ۔